बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, मैं एक पाकिस्तानी चैनल पे एक एंकर पर्सन को सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे, हमारे फील्ड मार्शल की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ उनके बहुत मरासम हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने दोस्तों देखा ही होगा जिस तरह की पर्सनैलिटी डोनाल्ड ट्रंप की है। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो जब इंडिया में अमेरिका में विज़िट करने गए, तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बहुत तारीफ़ें की और फिर उनकी कुर्सी भी सही की ताकि वो उस पे बैठ सके। तो ये था मोदी के साथ उसका स्लो। इस तरह फिर आपने देखा इमरान खान का जब दौर था, इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें डील किया और इस तरह वो उसकी तरफ दे रहे कि जैसे यही पाक बहुत बड़ा लीडर है। और फिर वो ये वहद वो चंद लीडर में से एक लीडर इमरान खान था, जिसे वो अपने घर में भी ले गया और जिससे उसने अपनी वाइफ के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप देखें कि वो डोनाल्ड ट्रंप वो ही है जो इंडिया की बार बार एक तजलील कर रहा है। कभी उनके 4 जहाज़ गिरवा देता है, कभी उनके 6 गिरवा देता है, कभी 8, कभी 10। इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि जब उस पे उसे कोई चीज़ पसंद ना आए तो वो फिर उसी ही पर्सन को, जिस पर्सन को वो बड़ी तारीफ़ें कर रहा होता है, उसे वो ज़लील करता है। जिसकी मिसाल मैंने दी कि जो मोदी था, वो जब अमेरिका में गया था तो उसकी बहुत तारीफ़ें करते थे कि ये बहुत बड़ा लीडर है, ये बहुत बड़ा विजनरी है, ये बहुत बड़ा दिस एंड दैट है। फिर इस तरह इमरान खान को अपने घर में ले गया, उसकी बहुत तारीफ़ें की। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्हें एक जो चीज़ें हो चुकी हैं या जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, उन्हें थोड़ा सा पीछे माजी में जाके वो चीज़ें भी देखनी चाहिए कि यही डोनाल्ड ट्रंप और यही अमेरिकन जिन्होंने इस तरह की बातें की कि ये बहुत बड़ा लीडर है, बहुत ही ये अहम है और इसके बगैर तो ना पाकिस्तान चल सकता है, ना दुनिया चल सकती है। तो फिर वही वक्त आया कि फिर उन्होंने उन्हें डिच भी किया और फिर उन पे इस तरह के हालात भी लेके आए कि उनकी तस्दीक की। तो इस कहने का मतलब ये है कि मायूस होने की बात नहीं है। ये चीज़ें या ये जो इंटरनेशनल के एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, ये इंटरनेशनल के प्लेयर होते हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, ये इनकी ये एक आर्जी ये एक फ्रेंडशिप चल रही है। जैसे ही ये कोई नया चीज़ शुरू हो जाएगी तो ये इन्हें भूल जाएंगे, फिर इन्हें याद भी नहीं करेंगे। हालांकि ये फिर कोशिश करेंगे कि इन्हें गिराया जाए और सिर्फ इन लोगों को गिराया ही ना जाए, इन्हें निशान इबरत भी बनाया जाए। इसकी मिसाल फिर मैं आपको वही देता हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की उसने कितनी तजलील की, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इसी तरह वो जहाज़ ज़्यादा करता गया। वो क्यों कर रहा था? वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी कुछ जो मामला थे उस पे उनकी ही अनबन हो गई और फिर आपने देखा कि वही जो डोनाल्ड ट्रंप था जो उनकी तारीफ़ें करता था, उन पे उन्होंने किस तरह के हालात तंग करने हालात कर दिए, फिर उन्हें तजलील किया। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे किसी जनरल की या हमारे किसी सिविलियन की ये एस्टैब्लिशमेंट तारीफ़ कर रही है, तो ये वो अपने मफादात के लिए कर रही है। वो उस वक़्त तक ये लोग किसी की तारीफ़ करते हैं जब तक उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। जैसे ही उनकी ज़रूरत ख़त्म होती है तो आप देखें फिर वो उनके ख़िलाफ़ भी खड़े होते हैं और फिर वो इस तरह के मामलात कहते हैं कि ये बंदा या जिनकी हम तारीफ़ें कर रहे थे उन्हें इन हालात में पहुँचाया जाए कि वो एक निशान इबरत बने। तो कहने का मतलब ये है कि मायूस होने की कोई बात नहीं है
کہ عمران خان کے جیسے بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا یا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، جو کہ ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ عمران خان کے ساتھ میں عمران خان کا جیسے میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کہا ہے کہ میں فین نہیں ہوں، لیکن جو اس کے بنیادی حق ہیں، یہ ایک جو واضح چیز ہے کہ وہ پاکستان کا سابقہ پرائم منسٹر ہے، اور پھر اس نے پاکستان کے لیے بھی کافی کام کیا ہے، جیسے کہ کینسر کا ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنائی، اور اس طرح کے اس نے کافی کام کیا ہے جس سے پاکستان کا نام ویسے بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس سے پاکستانیوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی چند حضرات جن کے پاس ابھی پاور ہے اور انہوں نے چیزوں کو 101% کنٹرول کیا ہوا ہے، تو اس سے یہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی عزت میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، یہ سیٹ بیک ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں کہ عمران خان کے نہ تو انہیں علاج کروانے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے بچوں کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی دوسرے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے جیسے حالات بدلیں گے تو پھر ان پہ جو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو دوسروں پہ اس طرح کے حالات کرتے ہیں، پھر ان پہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ پھر کس طرح ان چیزوں سے گزرتے ہیں وہ، اور پھر ان کی فیملیز وغیرہ کو کس طرح سے ایسے مشکل وقت میں گزارا جاتا ہے۔ تو یہی اصول ہوتا ہے کہ جو پرنسپل ہوتا ہے، جو کسی دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، وہ اسے ہر قیمت میں ملنے چاہیے، بے شک آپ اس کے مخالف ہیں یا بے شک آپ کو ان پہ کتنا بھی کنٹرول ہے، انہیں ایک ویژنری طور پہ انہیں اس طرح دوسروں کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں دیوار کے ساتھ لگا دے، اور کل کو وقت آئے تو پھر آپ کو جب دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو پھر آپ کی چیخیں بہت دور تک جائے۔ اور اسی طرح دیکھیں ہم جو پارٹیاں، جیسے کہ میں نے اب تک یہ جو 2026 کا سال ہے، اس وقت تک ہم لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے یا ان کو سپورٹ وغیرہ کیا، لیکن میری اپنے دوستوں سے بھی گزارش ہے جو بالکل اب ایک عمران خان کے بغض میں بالکل پاگل ہو چکے ہیں، انہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنرل حضرات انسسٹ کر رہے ہیں، کل کو آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی بھی باری آنی اور پی پی کی بھی آنی۔ مجھے لگ ایسے رہا ہے جیسے کہ پیپل پارٹی کی ابھی باری آ جانی ہے جلدی ہی، کیونکہ انہوں نے ان کو ہٹانا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ان کا ہے، اور مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، جو فیلڈ مارشل بھی ہے، وہ شاید پریزیڈنسی کی طرف جائے اور وہ یہ عہدہ بھی اپنے پاس لے آئے، تاکہ وہ صدر مملکت ہو جائے گی، وہ ملک کے سربراہ ہو جائے۔ تو وہ یہ لگ رہا ہے کہ ابھی پیپل پارٹی کی باری آ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں سارا کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ یہ پارٹی نہیں، یہ ایک لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ ان کا ان کا پہلے دادا تھا، نانا تھا جو ذوالفقار بھٹو، پھر اس کا باپ زرداری نے کر لیا، ماں نے کنٹرول ہو گیا، پھر ماں کے بعد ابھی یہ اپنا بلاول کی آ رہی ہے۔ اور آپ نے ریسنٹلی ایک میٹنگ کی بھی دیکھی، ان کی جو زرداری کا بیٹا ہے بلاول، ان کی ایک میٹنگ دیکھی کہ ایک خاتون جو ان کی ورکر بھی ہے، جو شاید ایم پی اے یا ایم این اے بھی ہے، انہوں نے کچھ بات کی، اور کیسے وہ گھٹیا انسان ہونے کی وجہ سے وہ کیسے اسے پڑ گیا اور اسے اس نے بےعزت کیا۔ تو کیونکہ یہ ایک نہ تو وہ لیڈر تھا نہ کچھ تھا، وہ ایک اپنا نانے کی جو پارٹی تھے اسے لے کے چل رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو ان میں نہ تو ایک لیڈر بننے کی صلاحیت ہے نہ قابلیت ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ہمارے ان میں ان لیڈر حضرات کا اتنا قصور نہیں ہے جتنے ہماری جاہل عوام ہے ان کا قصور ہے، کہ وہ ان لوگوں کو لیڈر ماننا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے یا ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے۔ پھر اس طرح یہ لوگ بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کیا ان کی حیثیت ہے۔
تو اس طرح کی صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے. تو دیکھیں آنے والے وقتوں میں کہ یہ چیزیں کس طریقے سے پلے کرتی ہیں اور بہتری پاکستان میں کس طرح آتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی، جس سے پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں گے. کیونکہ یہ جو IMF کا قرضہ وغیرہ ہے، یہ قرضہ تو دیا اس لیے جاتا ہے کہ ملک کے پہ ملک کا انحصار ان اداروں پہ رہے، اور پھر انہیں پتہ ہے ہم ایک ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے یہی پیسہ جو ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں واپس آ جاتا ہے. تو اس کا انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیسہ واپس آ گیا، دوسرا وہ سود کی مد سے ہم سے پیسے وغیرہ بھی لیتے رہتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو دوستو اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم، اللہ حافظ.